ملک کے لیے جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لینا قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک، ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں۔ اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہمیں ناپسند کر سکتے ہیں، آپ کسی بات پر ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم اپنی دستار اور پگڑی کے لیے نہیں آئے، ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں، اس دین کے لیے آئے ہیں، اس آقا مدنی کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ، آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ، آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 76 سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، آج شکاری پرانے ہیں، نئے جال ہیں، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے جناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نعرے روٹی کپڑا مکان، قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھین لیا، پھر ترقی کے دعوے دار آ رہے ہیں آج پاکستان میں، اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ، وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدامنی کے دوبارہ دامن میں دھکیل نہیں سکتے، ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے کو خون بہا نہیں سکتے۔ میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے، کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، کراچی کا امن سندھ کا امن ہے، کراچی کا امن عوام کا امن ہے، اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائیں جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ووٹ، یہ صرف پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ امانت ہے، امانت، یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ پاکستان کے تخت کے اوپر ایماندار آدمی آنا چاہیے یا بددیانت آنا چاہیے، یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہا جلنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی عزتیں تار تار ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریپ ہونا چاہیے یا ان معصوم، ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، غریب کے گھر کی لائٹ چلنی چاہیے، غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو بجلی کے بلوں کے نیچے مار دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی پاسدار ہے، جو ناموس رسالت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی دیانت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی عزت کا بھی پاسدار ہے، جسے قوم کے وقار کا بھی خیال ہے، جو کشمیر فروش نہیں ہے، جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے، جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو کرونا میں ملک سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، جو غربت اور جناب مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو سیلاب میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو یہاں سے فلائٹیں کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں، جو کہتے ہیں کہ اوے ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو طیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھینچ کر، ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبئی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے۔ آپ کا ایک
یہ فیصلہ کرے گا کہ قوم کے بچوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی ملنی چاہیے، پوری قوم کے غریبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو، اس ملک کے اندر ظلم کا سورج ڈوب جائے، اس ظلم کی رات اندھیری مٹ جائے، تو آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہوگا، TLP کا ساتھ دینا ہوگا، اور 8 فروری کے دن اپنے گھر والوں سمیت سب کو نکل کر کرین پر ٹھپا لگانا ہوگا، اور ٹھپا لگا کر گھر نہیں جانا بلکہ وہاں بیٹھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ آج پاکستانی قوم اپنا حق لینے کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں۔ میں اہلیان کراچی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا، آواز، میرے گلے کی حالت خراب ہے، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے۔ اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی حالت ایسی خراب ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تحریک لبیک کیا کرنے جا رہی ہے۔ تحریک لبیک ایک ایسا پیغام دینے جا رہی ہے آج کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ نہیں جو بریانی پر یا قیمے کے نان پر آئے ہوں، یہ اس پر نہیں آئے، نہ بریانی پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ اور میں نے پورے پاکستان کے اندر کمپین کی ہے، اس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تھکن سے چور ہے، لیکن اس اسٹیج کے اوپر آ کر آج میری اہلیان کراچی نے تھکن دور کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے، اہلیان کراچی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو امیر المجاہدین حضور سے وفا کرنے کا درس دے کر گئے ہیں، جو امام الانبیاء کے دین کا درس دے کر گئے ہیں، جو اسلام سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، جو پاکستان سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، وہ درس ہم نے بلایا نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ درس سکھا دیا ہے کہ اب تو ہمارے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ تم نے اس کراچی شہر کا حال کیا کیا ہے؟ دیکھو، یہ شہر تو وہ شہر ہے جس کے گلی کوچوں سے، جس کے کونوں خدروں سے، گھر کے دریچوں سے بھی درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صبح و شام نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو قوم کو اتنا بڑا ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر پورٹ موجود ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اتنے بڑے دماغ موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو خوشبوؤں کا شہر، روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آج تمہاری بددیانتیوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، تمہاری کرپشن کی وجہ سے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں اور بددیانتیوں کی وجہ سے آج اس شہر کے باسی پانی جناب پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ اور نااہلو، یاد رکھو، اب تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب محمد عربی کا دین ان شہر والوں کو، ان ملک والوں کو، ان وطن والوں کو، ان صوبے والوں کو حق دلوا کر رہے گا۔ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ مکمل کر دوں۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ جن کی سیاست کا آغاز کرپشن کے پیسوں سے ہوتا ہو وہ ملک کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے پیسے سود پر پڑے ہوں عالمی بینکوں کے اندر وہ قوم کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے بچوں کے تعلیم اور علاج بین الاقوامی ممالک میں ہو، یورپ اور پیرس میں ہوتے ہوں، وہ لندن میں ہوتے ہوں، وہ قوم کے بچوں کو صحت اور تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ جن کی جائیدادیں اور جن کے بینک اکاؤنٹس سوئس بینکوں اور جناب فرانس جیسے لانتی ملکوں